اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء اللہ واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا صدق اللہ العظیم۔ سورہ کہف آیت نمبر 23۔ آج ہم نے جتنا بھی پورشن کرنا ہے پہلے صرف اس کا ترجمہ ایک بار سن لیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے، اور پھر انشاءاللہ شروع کرتے ہیں تفسیر۔ اور تم کسی کام کی نسبت یوں نہ کہو کہ میں اس کو کل کر دوں گا، مگر یہ کہ اللہ چاہے، اور جب تم بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو اور کہو کہ امید ہے کہ میرا رب مجھ کو بھلائی کی اس سے زیادہ قریب راہ دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھلائی سے، نیک کام سے ایک قدم اور نزدیک کر دے۔ ولا تقولن لشیء، کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہو انی فاعل ذلک غدا، کہ میں یہ کل کر دوں گا۔ لاسٹ ٹائم ہم پڑھے تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بندگی اور غلامی جو اللہ تعالیٰ کی انہوں نے کر دی ہے۔ سارا کہانی شروع ہی وہاں سے ہوتی ہے غلامی کی، اور ختم بھی وہیں پہ ہو جاتی ہے۔ ہم صرف اس کو تھوڑا تھوڑا فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی زندگی میں۔ یہ سورہ نازل ہونے سے پہلے بھی اہل یہود آئے تھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، ان سے 3 سوالوں کے جواب لینے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا کہ کل میں آپ کو جواب دے دوں گا، کیونکہ انہیں لگا کہ وہی آ جائے گی اور پھر جواب آ جائے گا، اور وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، اور پھر وہی نہیں آئی۔ 1 دن کا انتظار، 2 دن کا انتظار، بڑھتے بڑھتے 15 دن کا ہو گیا۔ اب وہاں سے بھی تانے آنے لگ گئے ہیں کہ دیکھا سچے رسول نہیں ہے، دیکھ لیا آپ پکڑے گئے، اب ہم نے مشکل سوال پوچھے نا، اب ان کے پاس جواب نہیں ہے، اب ان کا خدا کہاں ہے، اب وہ کہاں ہے جو ان کو سکھاتا ہوتا ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل پہ اور بوجھ بڑھتا جا رہا ہے کہ کوئی غلطی تو نہیں ہوگی۔ سورہ ضحیٰ بھی جب نازل ہوئی تھی اس ٹائم بھی یہی پریشانی تھی۔ جو انسان قرآن پاک سے قریب ہو جاتا ہے نا، جس کا قرآن پاک کے ساتھ رشتہ بن جاتا ہے آج کے دور میں بھی، اس کی زندگی کا سب سے بڑا خوف یہ ہو جاتا ہے پھر کہ یہ مجھ سے چھوٹ نہ جائے کہیں۔ ہوتا کیا ہے، آپ کے گھر میں کتاب پڑھی ہوئی ہے، چھوٹے گی کیسے؟ وہ آپ سے بات کرنا بند کر دیتی ہے، آپ کے دل سے وہ خیال ہی چلا جاتا ہے کہ آپ سن بھی رہے ہیں لیکن دل تک پہنچ ہی نہیں رہا۔ قرآن تو دلوں پہ نازل ہوا کرتا ہے نا، وہ دل بند ہو، دل کے اوپر چادر آ جاتی ہے، دل کے اوپر کور کوئی سخت، ہم نے ہی کوئی لوہا کوئی آئرن اوپر رکھ دیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ نازل ہونا دل پہ بند ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، ہمیں انشاءاللہ بولنے کی عادت ہے نا آج کل، ہم نے تو انشاءاللہ بہت کسی اور ٹینجنٹ پہ لے گئے۔ جب ہم نے کسی سے کہنا ہو کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی تو اس کو انشاءاللہ کے ذریعے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ آ جائیں گے ہمارے گھر، ہاں جی انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ کا مطلب ہے نہ ہی سمجھو، میں اچھے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ورنہ میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ میں نہیں آ رہا۔ حالانکہ انشاءاللہ کا مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سکھایا انشاءاللہ بولنا، ورنہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جنہیں نہیں عادت ہوتی انشاءاللہ بولنے کی، بسم اللہ بولنے کی، الحمدللہ بولنے کی۔ یہی سورہ بھی ہمیں ماشاءاللہ بولنا بھی سکھائے گی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا ہوتا کیا ہے کہ ہم جیسے ہی کہتے ہیں نا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو ساری پاور اپنے ہاتھ میں لے رہے ہوتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ آخری کون اللہ تعالیٰ نے کہنی ہے اور ہمارا کام ہونا ہے، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا کام ہے یا بڑے سے بڑا کام۔ سم تھنگ ایز اسمال ایز کہ آج میں نے اپنا پورا گھر صاف کرنا ہے اور آپ کو بیمار ہو گئے ہیں یا کوئی مہمان آ گئے ہیں یا 4 مسئلے اور ہو گئے ہیں اور آپ نہیں کر پا رہے، لیکن اگر آپ نے اللہ سے مدد مانگ لی ہے، انشاءاللہ کا مطلب یہی نا کہ یہ یاد رہے کہ اللہ آپ مدد کریں گے تو ہو جائے گا، ورنہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں پتہ ہے یاجوج ماجوج کا قصہ کہ دیوار ہے ان کے لیے حضرت القرنین نے جو بنائی ہے، وہ اس کو روز توڑتے رہتے ہیں، آخر میں تھک کے جب تھوڑی سی رہ جاتی ہے پھر سو جاتے ہیں۔ جس دن ان کا کام ہونا ہوگا اس دن وہ انشاءاللہ بولیں گے اور کام ہو جائے گا۔ ہماری زندگی میں بھی بہت دیواریں ہیں، ہر کام کے سامنے ایک دیوار ہے، ہم انشاءاللہ بولتے ہیں اور وہ دیوار گر جاتی ہے۔ انشاءاللہ آسمان کے دروازے کھولنے کی کنجی ہے، اللہ تعالیٰ بس انسان کو یہ یاد بھی کروا رہے ہوتے ہیں کہ ضرور پھر اگر کام نہ ہو، ہم نے سوچا کہ میں نے وہاں جانا ہے یا یہ نئی چیز خریدنی ہے یا یہ نیا کام شروع کرنا ہے، اور وہ کام نہیں ہوگا تو دل نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یاد ہوگا کہ میں نے پہلے ہی بات اللہ پہ چھوڑی تھی، میں نے اپنے ہاتھ میں تو کچھ لیا ہی نہیں تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہو جائے گا، نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے، تو وہاں پہ تو پھر سر جھکا دیا نا کہ یا اللہ جیسے آپ کی مرضی۔ کہیں بچوں کی شادی کرنی ہے، بچوں کو کہیں یونیورسٹی بھیجنا ہے، کہیں جاب لگنی ہے، کچھ بھی ہے، ارادے تو ہمارے بہت ہوتے ہیں،
لیکن ہمیشہ تو بات پوری نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ انسان کو ٹوٹنے سے پہلے بچا رہے ہیں کہ یاد رکھنا اپنے کسی بھی بات کے اوپر اتنا زور نہ ڈال لینا کہ یہ مجھ سے ہو جائے گا. کل پرسوں میں کوئی ویڈیو ایسی اچانک یوٹیوب کے اوپر ویڈیو سامنے آ گئی اور اس میں وہ کہہ رہے کوئی پتہ نہیں کیا ایکسرسائز چل رہی تھی. وہ کہہ رہے تھے آنکھیں بند کریں, یاد کریں جب آپ بچے تھے آپ کی پہلی میموری کون سی ہے, اسکول کب گئے تھے, کالج کے دن یاد کریں. سب کچھ جب آپ ویسے ہی آنکھیں بند کر کے یاد کرنے لگتے ہیں تو انسان کی نا درد کی میموری زیادہ اسٹرانگ ہے, خوشی کی میموری بڑی کمزور ہے. تو جب آپ یاد کرنے لگتے ہیں تو درد والی ساری فوٹوز ساری میموریز ایک ایک کر کے گرنے لگتی ہیں آپ کے دماغ کے اوپر اور دل کے اوپر گرنے لگتی ہیں, کیونکہ پھر آپ کو زخمی ہو جاتے ہیں, پھر چوٹیں لگ رہی ہیں. وہ میں جب دیکھ رہی تھی پورا وہ 3-4 منٹ کا پورا تھا, تو میں دیکھ رہی تھی کہ زندگی میں ہم یہاں نہیں رہتے تھے, ہم گاؤں میں رہا کرتے تھے. اس ٹائم پہ گاؤں میں بہت دور تھے کالج, بہت بڑے شہر جانا پڑے گا, مطلب دور جانا پڑے گا. تو وہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کیسے جائیں گے. اور کوئی مسئلہ ہو گیا میٹرک کے بعد, اب میٹرک کے بعد کیا کریں. ایک دن مجھے یاد ہے سردیاں تھیں اور امی سے میری بات ہو رہی تھی اور انہوں نے مجھے بڑے ہوتا ہے نا بچوں کے تو بڑے خواب ہوتے ہیں, ان کے دماغ میں جو انہوں نے محل بنائے ہوئے ہوتے ہیں شروع میں تو انہیں کوئی بتاتا نہیں ہے کہ یہ سب جھوٹے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہونے والا. تو وہ پھر بیٹھ کے آپ کو کوئی ریالٹی چیک دے دیتا ہے کہ دیکھو یہ نہیں ہونے والا ہے, اصل میں زندگی یہ ہے, ابھی یہاں پہ ہو سکتا ہے یہ جاب ہو یا یہ کرنا ہو, یا وہ نہیں ہو سکتا جو آپ سوچ رہے ہیں کہ میں نے اتنا پڑھنا ہے اور یہ کرنا ہے. اور میں رات کو رو رہی ہوں بیڈ پہ, کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے. اور آپ اللہ تعالیٰ کو جو پکارتے ہیں نا, دل جب چیختا ہے آپ کا کہ یہ کیا ہو گیا یا اللہ. اور کبھی کبھی آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر رہے ہوتے ہیں کہ آج مجھے آپ یاد آ رہے ہیں, پتہ نہیں کیسے اتنا زیادہ کیوں یاد آ رہے ہیں. اور اس ٹائم اللہ تعالیٰ نے, میں ابھی پچھلے دن اسکول میں اسٹوڈنٹ سے بات کر رہی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اور اللہ تعالیٰ پھر وہ آیت جب آپ پڑھتے ہیں کہ اجیب دعوت الداع, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تو تمہاری ہر بات کا بار بار جواب دیتا ہوں. تو ایک بچے نے بولا کہ ٹیچر ہمیں تو سنائی نہیں دیتا. اینڈ دین آئی اسمائل اینڈ سیڈ تعلق مضبوط ہو تو سنائی دیتا ہے, لٹرلی یو کین ہیئر اٹ. اللہ تعالیٰ دل میں خیال ڈال دیتے ہیں. اور اس ٹائم وہاں اللہ تعالیٰ نے بس دل میں خیال ڈال دیا تھا کہ ہی ٹیک کیئر آف یور فیوچر. اور وہاں سے پھر کیسے ہم ایک دن کے اندر شفٹ ہو گئے اور یہاں آ گئے اور ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی. پھر 6 ماہ پہلے میں سوچ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے بچا لیا ہے, سارے دروازے بند کر کے, کہیں ٹھوکریں لگوا کے. اور اس دونوں چیزوں کے درمیان میں بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آپ پھنس گئے ہیں, آپ گرنے لگے تھے اور گر گئے ہیں, اور دنیا بھی دیکھ رہی ہے آپ کو اور اب آپ کے اوپر ہنس رہی ہے. تو یہ کیسے ہوتا ہے کہ کہیں اتنی بڑی مصیبت بھی ہو تو بھی اللہ تعالیٰ ایسے نکال لیں گے, اور کہیں چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی آپ ایسے گرتے ہیں اور پوری دنیا آپ پہ ہنس رہی ہے. اور پھر جب میں نے اس کو بیٹھ کے بس اینالائز کیا تو مجھے ایک بات سمجھ آئی کہ تب بھی اللہ کو پکار لیا تھا, ابھی 6 ماہ پہلے بھی اللہ کو پکار لیا تھا. کبھی کبھی ہوتا ہے نا, ہم ساری زندگی یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنا مسئلہ خود ہی حل کر رہے ہوتے ہیں, خود ہی دیواروں میں ٹکرے مار رہے ہوتے ہیں کہ یہاں سے راستہ نکل آئے. اللہ تعالیٰ تو دیوار چھڑوا دیں گے, آپ پکاریں تو صحیح. اکیلے خود ہی ٹکر ماریں گے تو اپنے سر سے خون آئے گا اور دنیا بھی دیکھ کے ہنسے گی کہ اس کا کام نہیں ہو رہا. جہاں اللہ کو آواز دے دی ہے اور پھر سب چھوڑ کے آواز دی ہے, پھر یہ نہیں کہا کہ مجھے یا اللہ یہ چاہیے, ایسے چاہیے, اتنے دن بعد چاہیے, یہ والا کام ہونا چاہیے. اللہ یہ دل ہے, یہ ہو رہا ہے سب کچھ, آپ دیکھ لیں. اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے سنبھالتے ہیں کہ بس وہ پھر بندہ شرمندہ ہوتا ہے کہ باقی سارے ٹائم پہ میں نے بلایا کیوں نہیں, اللہ تعالیٰ کو پکارا کیوں نہیں. چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی ہے, جیسے ابھی آج کل نیا اسکول ہے, اسکول کی تعداد ذرا زیادہ ہے تو آپ پھر پریشان ہو جاتے ہیں کہ پہلے تو عادت ہو گئی ہے کس طرح ہینڈل کرنا ہے, اب نئی چیز کیسے ہینڈل کریں. ایک دن کلاس ہو جاتی ہے, پھر شیطان آ کے بولتا ہے کہ نہ بھی یہ کچھ ہو نہیں رہا, یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے, یا ایمانداری سے کام نہیں ہو رہا, پوری کوشش نہیں کر رہے, آ کے اٹیک کرنے لگ جاتا ہے. اس ٹائم پہ پھر کیا کہنا ہوتا ہے. ابھی میں یہاں جو بھی بول رہی ہوں, مجھے بس ایک بات یہاں دماغ میں کلیئر ہونا ضروری ہے کہ دل جو ہے نا وہ کسی کے لفظ بولنے سے نہیں کھلتے. وہاں اوپر سے کون ہوتی ہے اور کون سا لفظ کس کی زندگی بدل دے گا مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا. وہی بات جو 10 لوگوں نے سنی ہے وہ کسی ایک کی زندگی کیوں بدل دیتی ہے, کیونکہ وہاں اوپر سے حکم آیا ہوتا ہے. تو جب ہم چھوڑ دیتے ہیں نا سب کچھ, ربنا تقبل منا, یہاں کی کلاس کے بعد بھی کہیں بھی کلاس کے بعد, بس پتہ ہوگی اللہ اب آپ یہ قبول کر لیں جو بھی تھا, آپ کن کہہ دیں جو بھی ہے, یا ہادی ہدایت دے دیں, یا شافی شفا دے دیں, دلوں کے غم دھو دیں, غموں سے نجات دے دیں, یا مغنی غنی کر دیں. تو جب ہمیں اپنے لفظوں پہ بھرم نہ ہو, اپنی طاقت, ہاتھ کی طاقت پہ بھروسہ نہ ہو کہ یہ میں نے تو برتن دھو ہی لینے, ابھی اتنی چھوٹی سی بات بھی انشاءاللہ دھو لینے, کیونکہ نہیں پتا کہ کیا ہو جائے گا.
چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی خراب ہو سکتی ہے، بڑی سے بڑی چیز بھی خراب ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھروسہ انسان بعد میں دل نہ ٹوٹے. امید ٹوٹتی ہے تو پھر دل ٹوٹتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں امید ہی پہلے رب سے لگاؤ کہ وہ چاہے گا تو ہو جائے گا، نہیں چاہے گا تو پھر ساری کائنات بھی مل کے نہیں کر سکتی ہمارا کام. اتنی سی بات ہمیں سمجھ نہیں آ جائے تو پھر بس اللہ تعالیٰ سے سنبھال کے رکھ لیتے ہیں دل. وَاذْكُر رَبَّكَ، اپنے رب کو یاد کرو، اذا نسیت، جب بھی بھول جاؤ. یہ بڑی پیاری بات ہے. شیطان ہمیں آگے یہی حملہ کرتا ہے نا، یہی اٹیک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کے درمیان اور ہمارے درمیان فاصلہ کریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہمارا اور اللہ تعالیٰ کا تعلق اب صرف گلٹ کا تعلق رہ گیا ہے، بلکہ ہمیشہ سے ہی یہی تھا. چھوٹے چھوٹے 6 کلاس کے بچے کتنے سال کے ہوں گے؟ 10 سال کے بچے، وہ اللہ تعالیٰ کو لیٹر لکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیں، یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیں، یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیں. میں نے لٹرلی ان سے پوچھا کہ آپ نے کون سے گناہ کیے ہیں؟ 10 سال کا بچہ کیا کر لے گا؟ ٹیچر ہم نماز نہیں پڑھتے. کس نے کہہ دیا کہ نماز نہیں پڑھتے تو اب اللہ تعالیٰ سے تعلق ہی صرف وہی ہے اور یہی ہے؟ بالکل سچ کہہ رہے تھے وہ. میرا پچھلے 1 ہفتے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے صرف معافی تلافی کا ہے. بالکل معافی ہونی چاہیے، اس سے پہلے محبت ہے، معافی تلافی بعد میں. اللہ تعالیٰ ہمیں لگتا ہے ہمارا اور اللہ تعالیٰ کا تعلق بس وہ ہے کسی حساب رکھنے والے کا اور حساب دینے والے کا. یا اللہ یہ میرے اچھے کام ہیں، یہ میرے برے کام ہیں. برے کام زیادہ ہو گئے ہیں تو اب تعلق خراب ہو گیا ہے، اچھے کام زیادہ ہو گئے تو اب تعلق ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے تو اپنا تعارف ویسے کرایا ہی نہیں. الحمدللہ رب العالمین. بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کیا کرو، یاد کیا کرو کہ مالک کوئی اور ذات ہے، تمہارا وارث کوئی اور ہے، وہ سنبھال لے گا سب کچھ. رب کون ہوتا ہے؟ تحفے دینے والا. ایک رشتے ہوتے ہیں نا، عام رشتے. ہماری زندگی میں بہت سارے رشتے ہیں جن کے ساتھ صرف فرائض اور ڈیوٹی کی حد تک تعلق ہے. پھر کوئی لوگ ہیں جو بہت اسپیشل ہیں، جنہیں عید پہ خاص تحفے ملتے ہیں، یا عام طور پہ بھی کوئی برتھ ڈے آ جائے یا ویسے ہی بس دل کرتا ہے کہ ان کو کوئی گفٹ دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا اور ہمارا تعلق تو فرائض کی اللہ تعالیٰ کا اپنا مالک ہونے کا حق سے آگے کا حق ادا کر رہے ہیں. تحفے دینے والا. ہماری زندگی میں کیسے کیسے گفٹ بھیجتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہم نے کمائی نہیں ہوتے. ویسے تو ہر چیز ہی تحفہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا اور انسان کا تعلق تو محبت کا تعلق ہے. اس کو گلٹ کے تعلق سے نکالنا پڑے گا ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اللہ کے نام کے ساتھ. کون سے نام کے ساتھ؟ الرحمن، جو بہت محبت کرتا ہے. بس یہ اللہ کرے کہ آہستہ آہستہ ہمارے اندر سے نا وہ جو گلٹ ہے کہ میں تو برا انسان ہوں، میں تو گناہ گار انسان ہوں، میں پاؤں کی خاک، میں یہ میں وہ. اچھی بات ہے ایک خاص حد تک ہیوملٹی ہونا، اپنے آپ کی عاجزی ہونا اچھی بات ہے، لیکن تعلق ہی سارا صرف گناہ اور ثواب کا ہے تو پھر یہ تو ایک اسٹرکٹ ٹیچر یا کوئی جیلر اور قیدی کا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں تو یہ تعلق نہیں ہے، ہم نے وہ تعلق بنا لیا. اللہ تعالیٰ تو ہم سے یہ گمان نہیں کرتے کہ تم ساری زندگی کوئی گناہ کرو گے ہی نہیں. اللہ نے تو جن کو جنت میں بھیجنا ہے انہیں بھی معاف کر کے بھیجنا ہے. مطلب ان کے لسٹ میں بھی کوئی گناہ پڑے ہوں گے، ان کو بھی معاف کر کے بھیجنا ہے. سورہ 27 پارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں احسان جو ہائیسٹ فارم ہے نا، ایکسلنس. احسان جو لوگ کرتے ہیں وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، الا اللمم، سوائے اس کے کہ ان سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں. اور لمم میں علماء نے ایسا ایسا گناہ ڈالا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو احسان والے ہیں ان سے بھی ایسے ایسے گناہ ہو جائیں گے کہ وہ کسی کے سامنے بول نہیں سکیں گے. وَاذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. جب بھول جاؤ تب اپنے رب کو یاد کر لیا کرو. اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جانے میں دیر نہیں لگانی. یا اللہ 4 سال ہو گئے یا 4 دن ہو گئے، یا صرف فجر 5 بجے ہوتی ہے اور اب 7 بج گئے، 2 گھنٹے ہو گئے، دیر نہیں لگانی اللہ کے پاس واپس جاتے ہوئے. اسی ٹائم کھڑے ہو جائیں گے، قضا نماز پڑھ لیں گے. پھر پورا دن نہیں جانے دینا کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا، معافی وہیں پہ مانگ کے بس آگے بڑھ جائیں. وَقُلْ عَسَىٰ، اور کہو عسیٰ امید ہے، اَن یہدینی ربی، کہ میرا رب مجھے ہدایت دے دے، لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، آج میں جہاں بھی ہوں وہاں سے ایک قدم اور قریب کر دیں. آج کل آپ اگر اسکالرس کو سنیں، اور خاص طور پہ جو نئے اسکالرس ہیں یا ڈفرینٹ ہیں، تو وہ نا بہت زیادہ پریشر بلڈ ہو جاتا ہے انسان کے اوپر. میں پچھلے دنوں ایک اسکالر کو سن رہی ہوں، وہ ظاہر ہے انہوں نے اتنی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اور نیورولوجی کا اتنا علم ہے اور سیرہ کا اتنا علم ہے کہ کئی قصے کوٹ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو کچھ نہیں پتا، آپ کو اپنا آپ چھوٹا لگتا ہے ان کے آگے، اور آپ پھر روتے بھی ہیں کہ پتہ نہیں یا اللہ ساری زندگی کدھر ضائع کر دی.
اور آہستہ آہستہ وہی کام جو وہ نیک نیتی سے کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو پیرالائز کرنے لگتا ہے. پیرالسس کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ہاتھ تو ہے، اب یہ موو نہیں کر پا رہا، اس میں طاقت نہیں ہے. آپ کے پاس دل بھی ہے، دماغ بھی ہے، آپ کتاب کھل نہیں رہی کیونکہ آپ نے اپنے آپ پہ بوجھ ڈال دیا کہ پوری کتاب پڑھنی ہے. پوری کتاب پڑھنے کی نہ ہمت ہے، دل تو پہلے ہی ٹوٹ گیا کیونکہ ہم نیگیٹیوٹی سے سٹارٹ کرنے لگے تھے کہ ساری زندگی ضائع ہو گئی ہے. تو یہ والی آیا کیا سکھا رہی ہے؟ جہاں بھی ہیں آج اپنی زندگی کے جس بھی سٹیج پہ، جو ہو گیا سو ہو گیا، جہاں بھی آج ہیں یہاں سے بس ایک قدم اور لینا ہے، 10 قدم نہیں، 100 قدم نہیں، اونچی چھلانگ نہیں لگانی، اتنی ہی اسپیڈ میں واپس آئیں گے. ہم نے حدیث سنی ہوئی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل بہت پسند ہے جو بھلے چھوٹا ہو لیکن کنسسٹنٹ ہو. ابھی بڑی عجیب اور پیاری بات ہے کہ یہ محمد عربی یہی بک آئی ہے سامنے، کیونکہ میں آج بھی سوچ رہی تھی پچھلے دنوں سیرہ نا آپ سمجھنا بہت مشکل ہے. آپ کوئی کتاب کھولیں تو کوئی کتاب بڑی رف ہوتی ہے، بڑی ڈرائی، کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جان ہی نہیں ڈالتے، بتاتے ہی نہیں ہے کہ وہ انسان کیسے تھے. غصہ آیا تو کیا کیا، پیار آیا تو کیا کیا، ہنسی مذاق آئی تو کیا کیا، یا ڈر بھی گئے تھے، یا کیسے ڈیل کیا لوگوں سے، یا لوگوں کو دکھی بھی کر دیتے تھے، کچھ نہیں. تو آپ نے ایک کتاب پڑھی، 2 پڑھی، ابھی میں تیسری پڑھ رہی تھی اور مجھے لگا کہ بیٹھے بیٹھے میں ایک دن ایسی رونے لگی کہ یا رسول اللہ آپ بہت جلدی چلے گئے ہیں، میرا نقصان ہو گیا بہت. اب مجھے کون سمجھائے گا سیرہ، میں کیسے سمجھوں آپ کی زندگی. اس ٹائم تو ٹائم نکل گیا، ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرے دن سورہ آل عمران پڑھ رہی تھی، میں سن رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہی احد میں یہ خبر پھیل گئی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے اور مسلمان ہمت ہار گئے تھے، تلواریں چھوڑ دی تھیں انہوں نے. اور اللہ تعالیٰ پھر یہ آیتیں نازل کی تھیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی دنیا نہیں چھوڑتا. اور میں وہاں بیٹھے بیٹھے کانپ گئی کہ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے یاد کروایا ہے کہ بیٹے وہ جو دنیا چھوڑ گئے ہیں وہ اللہ کے حکم سے چھوڑ گئے ہیں، انہوں نے جانا ہی تھا. اب تمہیں سیرہ سکھانی ہے، یا جس کو بھی چاہ ہے اس کو سکھانی ہے تو میں سکھا دوں گا. تم چاہ تو رکھو، مانگو تو صحیح، وہ سکھا دوں گا، لیکن وہاں سوال نہیں اٹھانا کہ یہ کیا ہو گیا، میں کیوں نہیں تھی وہاں پہ، مجھے آپ کو دیکھنا تھا. اب دیکھیں گے وہ اللہ کے فیصلے ہیں نا کہ آپ نے 2024 میں ہی پیدا ہونا تھا، آپ نے نہیں دیکھنا تھا آپ. اور اسی لیے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بھائیوں کو سلام کہہ دینا. ایک حضرت خالد بن ولید کے پاس ایک انسان آیا نا، اس نے کہا اپنی تلوار کو دکھائیں، وہ جو اللہ کی تلوار جو آسمان سے آئی ہے جس کو کوئی توڑ نہیں سکتا. تو انہوں نے کہا کہ کوئی تلوار نہیں ہے، یہ جس چیز کو تم کہہ رہے ہو کہ وہ ٹوٹ نہیں سکتی وہ اسلام ہے. اس نے کہا اچھا اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو کیا آپ کے درجے پہ آ جاؤں گا؟ اس نے کہا تم مسلمان ہو جاؤ گے تو ہم سے اونچا درجہ پالو گے، ہم تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے مسلمان ہوئے، تم بغیر دیکھے مسلمان ہو جاؤ گے. تو یہ جو تڑپ ہے نا، یہ جو مس انفارمیشن بھی ہے کبھی کبھی ہم تک پہنچ جاتی ہے. ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دماغ میں ان کی پکچر بنائی گئی ہے کہ وہ ایک بوڑھے انسان تھے. اور پچھلے دنوں ہی میں ایک کتاب پڑھی تھی اور پچھلے کسی ایک اسکالر سے بھی سنی کہ لوگ ان کو آگے کہتے تھے کہ آپ بچے ہیں، آپ ہمیں نہیں سکھائیں گے. ایک 40 سال کا انسان آج کل کے دور میں بھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ڈیتھ ہوئی ہے تو ان کے صرف داڑھی کے 7 بال سفید تھے. ویری ایکٹیو مین، پوری اپنی اس میں جوبن پہ گئے ہیں اس دنیا سے. آج کل کے 60 سال میں اور اس ٹائم کے 60 سال میں بہت فرق ہے. اور اس ٹائم پہ تو پہاڑوں پہ چڑھنا ہمیں تو پتہ ہی ہے، حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو چڑھتے تھے. حضرت خدیجہ جو ان سے 15 سال بڑی تھی وہ کھانا دینے جا رہی ہیں اور آ رہی ہیں. ہاں وہ ان کی جو صحت تھی، ہمارے دماغ میں ایک بزرگ کی امیج آتی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم بزرگ نہیں گئے اس دنیا سے، یا دنیا میں جب پریچ کیا تو ان کا انداز کیا تھا کہ جب وہی بار بار بس وہ ایک ہی آیا آ رہی ہے. آج ایک لسٹ بناتے ہیں آپ کہتے ہیں اچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کیا کیا جانتے ہیں. آپ صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ آپ سے زیادہ ہم نے کسی کو مشورہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. حالانکہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے وہ اپنا فیصلہ سناتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات میں مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کسی کو نہ نہیں بولا. اور بڑے عجیب عجیب آپ قصے سنتے ہیں کہ کسی صحابی نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بہت پرانے ہو گئے ہیں، بہت حالت اچھی نہیں ہے، تو انہوں نے ایک نیا لباس سلوا کے دیا اور آپ نے پہنا ہی ہے. اور ایک صحابی آ گئے کہ یا رسول اللہ مجھے یہ چاہیے، اور آپ نے فوراً سے اتار کے دے دیا. اور دوسرے لوگوں کو پھر برا بھی لگتا تھا کہ کیا کر رہے ہو، تمہیں پتہ تھا ہونے چاہیے. اور بات صرف یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کی ان کو پتہ تھا انہیں ضرورت ہے، لیکن نہ نہیں بول سک رہے اور بولتے بھی نہیں تھے کسی کو.
ان صحابی نے کہا کہ میں برکت کے لیے میں نے اپنے پاس رکھ لیا, میں ان سے محبت کرتا ہوں تو یہ میرے پاس نشانی رہے گی.